ساتھ میں آج جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اب اصولی طور پر تو آپ لوگوں کے پاس 3/4 سے بھی زیادہ میجورٹی ہے خیبر پختونخوا میں، 93 آپ کی سیٹیں ہیں، تو ایک کمپلیٹ کلین سویپ کی صورتحال ہے۔ مگر پی ٹی آئی کے پاس تو وہ سیٹیں ہیں، مگر گورنر صاحب امپلائی کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہے ان کا اعتماد، اور وہ کہہ سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا۔ گورنر صاحب کو بائی چانس اتفاقاً معجزانہ طور پر گورنری کیا ملی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیسے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جی میں ہوں گورنر، میری طرف دیکھو گورنر آ رہا ہے۔ وہ اس طرح کے بیانات دے کر غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو اجاگر کرنا اور میڈیا کی زینت بننا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے بھی نہیں، اور وہ لوگوں کو بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھو میں گورنر ہوں۔ تو اس طرح کے بیانات دے کر کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح میں اور آپ بیٹھ کے میڈیا کے ٹاک شوز میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے۔ ویسے ایک بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو اگر کابینہ سے نکالے تو انہیں سزا بھی دیں، نکال کے کیوں بیٹھ گئے ایسے؟ پہلی بات یہاں تک یہ ہے کہ جہاں تک کرپٹ لوگوں کا تعلق ہے، کرپٹ لوگوں کے خلاف اگر جب ایویڈنس آتا ہے تو کارروائی ہوتی ہے، اور ان کو تھوڑی سی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہاں اگر کسی وزیر کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کے الزامات لگے تو باقاعدہ کمیٹی بنا کر اس کی تحقیقات کی گئی، جس کے نتیجے میں اس کو وزارت کے عہدے سے نکالا گیا۔ یہ کریڈٹ بھی ہمیں دیں، ہم نے یہ کیا ہے۔ ان کے دور حکومت میں ان کی پارٹیوں میں نیب زدہ اربوں روپے کے چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں نظر آتے، اپنے لیڈر ان کو نہیں نظر آتے، ہمارے اوپر الزام کرپشن کا لگا رہے ہیں۔ دوسری بات، ان کے خلاف کارروائی مزید بھی آگے بڑھے گی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کارروائی حتمی انجام تک پہنچے گی، قانونی طریقہ کار سارا اڈاپٹ کیا جائے گا۔ پہلی بات، اور ہو رہا ہے، پروسیس از آن۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کر میڈیا پہ بیٹھ کے ساری ایک سٹیپ بتائیں یا گورنر صاحب کو وضاحتیں دیں۔ اور ویسے صاحب آپ چیلنج کر رہے ہیں پھر گورنر صاحب کو کہ اگر انہیں اعتماد کے ووٹ کا کہنا ہے تو کہہ لیں، نظر آ جائے گا کہ اعتماد ہے۔ کر لینا، میں تو چیلنج کیا، میں تو کہتا ہوں باتیں کرنے کی بجائے ایکشن کرو۔ میڈیا میں زندہ دیکھیں، اب 2 دن پہلے انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں کہا کہ جی وہ لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں اور افسران کو پیسے لے کے تعینات کرتے ہیں۔ یار عجیب سی بات ہے بے شرمی کی اور ہٹ درمی کی کہ آپ کی پارٹی تو پورا پاکستان بیچ کے کھا گئی، آج بھی آئی پی پیز میں آپ ہی کے لیڈروں کے شیئرز ہیں اور وہ پاکستانی قوم کا خون چوس رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ بیٹھ کر گورنر کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو لیگل نوٹس بھیج کے عدالت میں بلایا ہے، وہاں پہ ثبوت لے کر آئیں کہ وزیر اعلیٰ نے کون سے کس سے پیسے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ ڈرامے، میں پھر یہ بات کروں گا، یہ ڈرامہ بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تو ہے تو کر دو، کہہ دو اس کو کہ اعتماد کا ووٹ لے لے، وہ لے لے گا۔ اچھا، مگر پھر اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے ہیں وہ، جس کے حوالے سے ان پر تنقید ہو رہی ہے؟ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں۔ جہاں تک اسمبلی کے سیشن کی ڈیلے کا تعلق ہے، وہ اسپیکر کی ثوابدید ہے، اسپیکر کا کام ہے اسمبلی کا سیشن بلانا ہے، کب بلانا ہے۔ اب یہ ہمارا جلسہ چونکہ ہونے والا ہے، اس جلسے کی وجہ سے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو تیاری کے لیے ٹائم چاہیے، سیشن میں انوالو ہوں گے، اپنے حلقوں میں کام نہیں کر سکتے، ہم ان لوگوں کو موبلائز کریں گے جلسے کے لیے، تو اس وجہ سے جلسے کو اس کے بعد رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خوف ہے، ہماری شاہزیب وہاں پہ 2/3 بھی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے 3/4 میجورٹی ہے۔ ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں میں کہ 3/4 آپ کے پاس ہے۔